تمہارا ہاتھ زخمی ہے، برتن کیسے دھو گے؟ ہم نے سپر مارکیٹ میں دستانے خریدے تھے نا، میں نے انہیں خاص طور پر برتن دھونے کے لیے خریدا تھا، ان سے پانی اندر نہیں جائے گا۔ شہزام نے دستانے نکالتے ہوئے کہا۔ صبرین حیران رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شہزام نے برتن دھونے کی بات بس یوں ہی کہہ دی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، جب تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تب دھونا۔ صبرین نے دستانے لے لیے۔ سبی، مجھے تمہیں برتن دھوتے نہیں دیکھنا۔ شہزام نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ مجھے ماضی میں کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اب میں تمہیں صحیح معنوں میں اہمیت دینا چاہتا ہوں۔ تمہارا بنایا کھانا مزیدار ضرور ہے، مگر میں تھوڑا کم نخرے کر سکتا ہوں اور دوسروں کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا سکتا ہوں۔ صبرین حیران رہ گئی۔ ماضی میں شہزام کی کھانے کے معاملے میں ضد مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ ہر ممکن کوشش کر کے اسے کچن میں لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ سن کر صبرین کے لیے یقین کرنا آسان نہ تھا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے۔ شہزام، مجھے کھانے پکانے سے نفرت نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کرنا پسند ہے، لیکن کبھی کبھار میں کام سے اتنا تھک جاتی ہوں کہ روزانہ کھانا بنانے کا دل نہیں کرتا۔ میں اپنی مرضی سے کھانا بنا سکتی ہوں، جب دل کرے گا تو بناؤں گی، جب نہیں کرے گا تو نہیں بناؤں گی، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، شہزام نے سر ہلا دیا، گویا اسے سمجھ آ گئی ہو۔ جاؤ تھوڑا آرام کر لو، آج برتن میں دھو لوں گی۔ صبرین پھر سے کچن میں چلی گئی۔ جب وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو شہزام نے ایک اور فرمائش کر دی۔ سبی، میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ساتھ میں کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ صبرین نے حامی بھر لی، لیکن مووی دیکھنے کے دوران شہزام کو محسوس ہوا کہ صبرین سو چکی ہے۔ وہ مسکرا کے صبرین کے سوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے تو کبھی یقین ہی نہیں تھا کہ یہ دن واقعی آئے گا، مگر خوش قسمتی سے تقدیر نے اس پر مہربانی کر دی تھی۔ اچانک اس کے دل میں ایک خواہش جاگی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور صبرین کے ہاتھ کو اپنے صحت مند ہاتھ میں تھام کر ایک تصویر کھینچی۔ پھر اس نے فیس بک پر ایک پوسٹ کی۔ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور میں تمہارے ساتھ بوڑھا ہونا چاہتا ہوں۔ ہم بار بار ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، بہت سی آزمائشوں سے گزرے، مگر اب میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ صبرین اور شہزام کے معاملے پر حالیہ گرما گرم بحث کسی ٹاپ سیلیبریٹی اسکینڈل سے کم نہ تھی۔ جیسے ہی شہزام نے فیس بک پر پوسٹ کی، بے شمار نیٹیزنز نے آ کر اس پر تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ واہ، کیا یہ دونوں کھل کر دوبارہ ایک ساتھ آ رہے ہیں؟ ساتھ ایک ساتھ پر
مشتمل یہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا رومانوی ڈرامہ اچانک ختم ہو گیا۔ میں تو ابھی عادی نہیں ہوا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ولید اور سپرین کی طلاق نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ ولید طلاق دینے کے لیے تیار نہیں۔ لگتا ہے آگے مزید ہنگامہ ہوگا۔ شہزام سوری، سپرین کو صحیح معنوں میں سنبھال کر رکھنا، پہلے کی طرح بے وفا مت بننا۔ شہزام سوری نامرد ہو چکا ہے، پھر بھی سپرین اس کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہے۔ یہ ضرور سچی محبت ہے۔ شہزام نے نیٹیزنز کے تبصرے مسکراتے ہوئے پڑھے۔ تبھی زارون نے دوستوں کے واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج بھیجا، اور شہزام تم اتنے چیزی ہو، مجھے گھن آ رہی ہے۔ شہزام کا چہرہ تاریک ہو گیا اور اس نے جواب دیا، ایک تنہا اور اکیلا شخص جیسے تم زارون، کیوں؟ کیا تم سنگل لوگوں کو کمتر سمجھ رہے ہو؟ کم از کم میرے پاس تو بچہ ہے۔ شہزام، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ تمہیں مستقبل میں انکل کہہ کر ہی بلائے گا۔ زارون کو شدید دھچکا لگا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اسی دوران چیٹ میں ایک عرصے سے خاموش شیز بھی بول پڑا، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری رن تمہاری ضد سے تنگ آ کر ہی واپس آئی ہوگی۔ شہزام، اگر تم نے اسے دوبارہ تنگ کیا تو چاہے ہم دوست ہوں، میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ شہزام کا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ دھیان رکھو تم کیا کہہ رہے ہو، وہ اب صرف میری ہے، اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیز، وہ میلبورین کی ہے اور میں میلبورین کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، تو میں آدھا اس کا گھر والا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ سپرین بھی اس بات سے متفق ہوگی۔ تنویر، ارے واہ، آج چیٹ میں کافی رونق ہے، شیز بھی آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ شیز، ظاہر ہے 3 بیوقوفوں سے بات کر کے میری عقل پر اثر پڑتا ہے۔ تنویر نے طنزیہ ہنسی دی۔ شیز، کیا تم پٹائی کروانا چاہتے ہو؟ زارون، تم چاہتے ہو کہ ہم تینوں تمہیں مل کر ماریں۔ شیز، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ تم تینوں پچھلے 4 سال تک میرا کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہے اور 2 چالاک عورتوں کو فرشتہ سمجھتے رہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے میری عقل کم نہ ہو جائے۔ تنویر، مجھے ایک سرجری کرنی ہے، اور یوں بحث آگے نہ بڑھ سکی۔ زارون، میری کمر میں درد ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ شہزام، مجھے سپی کے ساتھ مووی دیکھنی ہے، یہ مزہ تم جیسے سنگل لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ شہزام نے فون ایک طرف رکھا اور اداسی سے بھر گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا جب شیز ان تینوں پر ہنسے گا۔ اپنی اداسی کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنا دھیان سپرین کی طرف موڑ دیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، وہ خود کو مسلسل اسے دیکھنے سے
روک نہ سکا، لیکن زیادہ دیر یہ سکون قائم نہ رہ سکا۔ فریہ کی کال نے ماحول میں مداخلت کر دی۔ صبرین چونک کے نیند سے جاگی اور نیند بھری آنکھوں سے اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ صبرین، ایمانداری سے بتاؤ، تم شہزام کے ساتھ کوئی شرارت تو نہیں کر رہی؟ صبرین نے کال اسپیکر پر نہیں لگائی تھی، لیکن کمرہ اتنا پرسکون تھا کہ شہزام نے بھی ان کی گفتگو سن لی۔ صبرین کا جسم اکڑ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کہیں فریہ نے ان کے کمرے میں کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں لگا رکھا، مگر پھر فریہ نے کہا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم نے میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دیا؟ صبرین نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے اپنا واٹس ایپ کھولا۔ واقعی فریہ کے میسیجز آئے تھے، لیکن تب وہ سو رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ نہیں، میں سو رہی تھی۔ یہ سن کر شہزام نے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ سجا لی۔ صبرین نے اسے گھورتے ہوئے آنکھیں گھمائیں۔ فریہ نے شک بھرے انداز میں کہا، تم شہزام کے ساتھ سونے کی تو بات نہیں کر رہی ہے نا؟ بکواس نہیں کرو، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ صبرین نے شرمندہ ہو کے انکار کیا۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کی کیونکہ میں نے شہزام کی فیس بک پوسٹ دیکھی۔ کیا تم دونوں واقعی دوبارہ ایک ساتھ آ گئے ہو؟ صبرین حیران ہوئی۔ کون سی فیس بک پوسٹ؟ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ اوہ، شہزام نے جو پوسٹ کی ہے وہ تو حد سے زیادہ چیزی ہے۔ اس نے کچھ ایسا لکھا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ فریہ نے ہنستے ہوئے مزید کہا، مبارک ہو، تم ایک بار پھر اسی نامناسب آدمی کے ساتھ پھنس گئی ہو۔ شہزام جو یہ سب سن رہا تھا، ناپسندیدگی سے ماتھے پر بر ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر صبرین نے فوراً اس کا منہ ڈھانپ دیا۔ اچھا، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ صبرین نے بات ختم کرنی چاہیے۔ ویسے، فریہ نے شرارتی لہجے میں کہا، تمہارا دل اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ شہزام تو اب پہلے جیسا رہا نہیں۔ صبرین کو افسوس ہوا کہ اس نے شہزام کا منہ بند کیا تھا۔ اب شہزام بھی خاموش تھا۔ وہ صرف صبرین کو دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ صبرین نے سخت لہجے میں کہا، میں ایسی نہیں ہوں جو ان باتوں کی مزید پرواہ کرے۔ لیکن وہ مکمل طور پر، فریہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، بس مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صبرین مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ فون بند ہونے کے بعد بھی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شہزام نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی
بڑا دھچکا لگا ہو۔ فطری انداز میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے صبرین نے کہا، فریہ کی باتوں کو دل پر مت لو۔ دراصل وہ ابھی جو ہوا وہ اتنا برا نہیں تھا۔ اس لمحے صبرین کا دل چاہا کہ فریہ کا گلا دبا دے۔ زندگی میں نہ جانے کتنی بار فریہ کی باتوں نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ صبرین نے سنجیدہ لہجے میں کہا، شہزام، میں تمہیں چھوڑ دوں گی یا نہیں اس کا تمہاری حالت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجھے یہ سب واقعی اہم لگتا تو میں شروع میں ہی تم سے دوبارہ نہ ملتی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، جیسے کہ ماضی میں ہوا۔ تم نے مجھے بے شمار محبت بھری باتیں کہیں، لیکن آخر میں ہم پھر بھی الگ ہو گئے۔ میں بہت کچھ سہ چکی ہوں، اس لیے مستقبل پر یقین نہیں رکھتی۔ میرے لیے بس حال کی اہمیت ہے۔